آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے منافقین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے واسطہ سے مجھے اور آپ کو قرآن نے مخاطب بناتے ہوئے یہ کہا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان منافقوں کا مال اور ان کی اولاد۔ اصل مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان بدبختوں کے مال اور اولاد سے کیا تعجب ہونا تھا؟ فرمایا کہ بے دین، کافر، فاسق، اللہ کے باغی، نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے بڑے منافق و سردار، نبی جی ان کے مال و دولت کی طرف آپ کبھی نظر بھی نہ اٹھائیں گے۔ 14ویں پارے میں قرآن نے فرمایا ان کے مال کی طرف آپ کبھی نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بھائیوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہمیں آج اس کی سمجھ نہیں۔ اللہ تعالی اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہم کسی بندے کے اللہ کے مقرب ہونے کا حساب اور اندازہ مال و دولت سے لگائیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توہین ہے۔ اگر یہ دنیا کے اعتبار سے، بادشاہوں کے اعتبار سے مقرب اور معزز ہونے کی بنیاد تو ہے، جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا ہی کیا ہے؟ معزز ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، پیسے اب نہ ہو تو کوئی اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے، پیسہ ہو تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند بھی ہے، سب سے بڑا خوبصورت بھی ہے، سب سے بڑا سمجھدار بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے پیمانے ہیں، ہم کسی بندہ کے اللہ کے مقرب ہونے کی پیمائش یا اندازہ اس سے لگائیں، یہ اللہ کی توہین ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توہین ہے۔ ابھی جو نماز میں حصہ پڑھا، قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز تو وہ ہے جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اب بڑے بڑے منافق جو تھے، ان کی مال و دولت، اولاد، کنبہ، برادری، خاندان، حویلیاں، جانور، اور عرب سرداروں کے لیے جو لوازمات تھے وہ ان کے پاس بھرپور تھے۔ تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے غربا صحابہ کو تعجب ہوا ہو کہ یہ منافق بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سارے انعامات بھی کر رکھے ہیں۔ قرآن نے فرمایا نا وَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان لوگوں کا مال اور ان کی اولاد، اس لیے کہ ساری برائیوں کے دروازے مال اور اولاد کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ نفاق یہیں سے پیدا ہوتا ہے، انسان بے ایمانیاں یہیں سے کرتا ہے۔ زندگی میں دسیوں کام انسان بذات خود نہیں کرنا چاہتا، لیکن اولاد کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ بہت سے کام انسان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا مال جو ہے، اس کا مال کا نشہ اس کو ایسا مدہوش کرتا ہے کہ اس کا مال اس سے بہت ساری غلطیاں کروا دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے لوگ بعض بہت اچھے نیک بھی ہیں، لیکن مال کی کشش ایسی ہے کہ ان کا وہ مال کا غرور اور وہ انانیت وہ دھکے سے آ جاتی ہے۔
میں نے آپ سے عرض کیا شراب کے نشے سے بچا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر نشے سے بچا جا سکتا ہے، دو نشوں سے بچنا بہت مشکل ہے، ایک پیسے کا نشہ اور دوسرا اقتدار کا نشہ۔ صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں، جو بھیڑیا ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے، اگر بھوکا بھیڑیا ریوڑ میں داخل ہو جائے نا، اس کے کھانے کے لیے تو ایک چھوٹی سی بکری ہی پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، لیکن بھیڑیا کی فطرت ہے وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اس کو بکریاں مارنے میں لذت آتی ہے۔ اگر 1000 بکریوں میں ایک بھوکا بھیڑیا چھوڑ دیا جائے تو ایک رات میں سب کو مار دے گا۔ کیا کر دے گا؟ حالانکہ وہ سب کو کھا سکتا ہے لیکن اس کی فطرت ہے مارنا۔ حضور نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان دو نشائی کرتے ہیں، ایک وہ جس کو پیسے کا نشہ ہو، دوسرا وہ جس کو اقتدار کا نشہ ہو۔ جس کو پیسے کا نشہ ہو، دوسرا وہ جس کو کس کا نشہ ہو؟ اقتدار کا نشہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا تعجب، وہ ہستی جس کو اللہ خود فرمائش کرے آپ کے لیے سونے چاندی کے پہاڑ بنا دے، وہ کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس نے کیا دیکھنا ہے؟ اس لیے بھائی یہاں تو خطاب مجھے اور آپ کو ہے، مجھے اور آپ کو کیا، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے لوگوں کا مال اور لوگوں کی اولادیں۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ چاہتے ہیں ان یعذبہم بہا، کہ عذاب دے ان لوگوں کو ان کی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنے باغیوں کو مال و دولت اولاد اس لیے زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ان کو کیا دیں؟ عذاب دیں۔ وہ عذاب کیسا ہے؟ سب سے بڑا عذاب بندہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور چلا جائے۔ بھئی سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ کس سے دور ہو جائے؟ اللہ سے دور ہو جائے، سب سے بڑا عذاب وہ۔ اس کا مال اس کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے بندوں سے دور کر دے، اس کا مال اس کو ظالم بنا دے، اس کو متکبر بنا دے، اس کو فرعون بنا دے۔ اس سے کوئی بڑا عذاب دنیا میں ہو سکتا ہے اگر انسان حقیقت کو سمجھے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، پھر اللہ ان کی جان نکالے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اللہ ان کی روحوں کو نکالے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو جائیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ میں اس بات کو بھائیوں آپ کے لیے بیان نہیں کرتا ہوں، میں اس بات کو اپنے لیے بیان کرتا ہوں۔ مال و دولت ہونا یہ کوئی باعث کشش نہیں۔ آج کل دینداروں میں بھی یہ مرض آ گیا ہے۔ مسجد کا صدر اس بندے کو بنائیں گے جو علاقے کا سب سے نالائق، جو کبھی مسجد نہ آتا ہو۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں جوئے پر وہ ایک آیت پر درس دینا تھا، وہ جوئے کی آیت تھی۔ میں درس دے کے فارغ ہوا تو جن میزبان کے یہاں چائے تھی، اس نے کہا مجھ صاحب جس مسجد میں آپ درس دے کے آئے ہیں نا، ماشاءاللہ اس مسجد کے صدر اس علاقے کے سب سے بڑے جواری ہیں۔ سب سے بڑے کیا ہے؟ بھائی ان کو مسجد کا صدر کیوں بنایا؟ کہنے لگا جی وہ بڑے پیسے والے ہیں، اتنے پیسے مسجد کو دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اب ہماری گراوٹ اتنی آ گئی، ہمیں ایسے لوگ ہم نے دینی لینوں میں لے آئے جو کبھی مسجد آنا پسند نہ کریں۔ تو یہ بھائی یہ تو کوئی معیار نہ ہوا، یہ تو کوئی معیار نہ ہوا۔ ہاں اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اللہ ان کی روحیں نکالے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، وَإِذَا أُنزِلَتْ، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی سورت اتارتے ہیں، ان آمنوا باللہ، اس صورت میں اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو منافق کیا کرتے ہیں؟ استأذنک اولو الطول منہم، آپ سے ان لوگوں میں سے مالدار لوگ اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں۔ استأذنک اولو الطول، جو ان میں سے مالدار ہیں وہ فوراً کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھٹی دے دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا مال ان کو بھائی کیا بنا دیتا ہے۔ بھائی اگر آپ کو یہ آیت نہیں سمجھ آ رہی
تو یوں سمجھ لیجیے موجودہ عرب حکمران اور مسلمانوں میں سے بہت سارے حکمران صحیح بات کیوں نہیں کرتے؟ تنہائی میں تو یہ تفسیریں پڑھتے ہیں، تنہائی میں تو یہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، تنہائی میں تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن صاحب اقتدار ہونے کی وجہ سے اسلام کا کوئی معاملہ نہیں لائیں گے، اسلامی قانون پر کوئی کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے جائیدادیں جائیں گی، ان کو پتہ ہے جائیدادیں جائیں گی، ساری دنیا اکٹھی کر رکھی ہے۔ اولو الطول منہم، جب بھی کوئی اسلام کا مطالبہ اور تقاضا آتا ہے تو مالدار کہتے ہیں نبی جی ہمیں چھٹی دے دیجئے، نکم مع القاعدین، تاکہ ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے منافق مالدار جن کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نبی تبوک جانے لگے، ایک آ رہا دوسرا آ رہا، قرآن کہہ رہا رضو، یہ راضی ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف، یہ کہ پیچھے رہ جائیں عورتوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ ان کو اندازہ نہیں جہاد کیا ہے، ان کو اندازہ نہیں جہاد۔ بھائی میری بات سننا، صحیح بخاری میں بھی ہے، نہیں صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دنیا سے جائے گا، کوئی مسلمان دنیا سے جا کر واپس اس دنیا میں آنے کی حسرت نہیں کرے گا۔ بھائی جو مسلمان اس دنیا سے جائے گا وہ یہاں واپسی کی حسرت، فرمایا سوائے شہید کے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بار بار حسرت کرے گا کہ اللہ میں واپس دنیا میں جاؤں اور مجھے تیرے راستے میں دوبارہ پھر کیا کیا جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہے گا مجھے دوبارہ شہید کیا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے بار بار شہید کیا جائے۔ حدیث میں 10 مرتبہ کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا مجھے میں واپس جاؤں اور جا کر 10۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اللہ کے نام پر جہاد کرنے والا اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے 100 درجات جنت کے رکھے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تو جب اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو کر جہاد نہیں کرنا چاہتے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے پھر ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھنے کے اہل ہی نہیں رہے۔ ہاں باقی اب مخلص صحابہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ منافقین کی آیات کو بدبخت کن پر چسپاں کرتے ہیں؟ بھائی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں آپ حضرات کی کہ منافقین کی آیات کن پر چسپاں کر رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے، اور خصوصاً مرزا جیل میں جیسے خبیث اور بدبخت لوگ جو صحابہ کرام پر دن رات زبان کھولتے ہیں، اللہ کی قرآن کوئی تاریخی کتاب پڑھ لیتے ہیں، تاریخی گند میں سے پڑھ کے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی آیات کو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے۔ اب ذرا اگلی آیت کا ترجمہ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے لیکن الرسول، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں حضور پر، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے، واولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں جو ساری خیروں کو پا گئے ہیں، واولئک ہم المفلحون، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ بھائی آگے پیچھے کس جنگ کا ذکر ہے؟ غزوہ تبوک کا۔ تبوک میں کتنے صحابہ تھے؟ 30,000۔ کتنے تھے؟ 30,000۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ 30,000 تو کامیاب ہے۔ یہ 30,000 کیا ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو 30,000 کامیاب ہیں اولئک لہم الخیرات ہیں، واولئک هم المفلحون ہیں، اور آگے اللہ کہہ رہا اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے جنتیں، اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم۔ تو بھائی یہ جو 30,000 ہیں جس میں سارے انصار و مہاجرین شامل ہیں، تو کیا ان پر زبان کھولی جا سکتی؟ قرآن ان کو مفلحون، متقون، حزب اللہ، میں نے آپ سے بہت بار عرض کیا ہے قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ ہر باطل جب اٹھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا اور کافر و فاسق و فاجر و منافق بنائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اسلام کے مقدمہ کے گواہ کون ہیں؟ بھائی کون ہیں؟
قرآن ہم تک انہوں نے پہنچایا. جب ان کو داغدار کیا جائے گا تو پورا اسلام خود بخود کیا ہو جائے گا؟ داغدار ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو تبوک میں 30,000 گئی، یہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. ان 30,000 کے لیے کیا انعام ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری. اللہ جل جلالہ نے تیار کر لی ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے. آگے قرآن کریم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی ہے جو پیچھے بار بار آ رہی ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے ہیلے بہانے کیے پیچھے رہنے کا. قرآن تبوک میں پیچھے رہنے والوں سے اتنا ناراض ہوا کہ بار بار یہاں بھی آ رہا ہے، 2-3 مرتبہ پیچھے گزر چکا ہے، 2-3 مرتبہ اگلے پارے میں پھر آ رہا ہے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. کچھ دیہاتی، بہت سارے دیہاتی آپ کے پاس معذرت کرنے آئیں گے. کیوں؟ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، ان کو اجازت دے دی جائے. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں ڈوب چکے ہیں. عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. تبوک میں جتنے بھی منافق تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میری فلاں مجبوری ہے، میری فلاں مجبوری ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاتے رہے. اب وہ آگے وہ آیت جن کا حوالہ میں نے چند دن پہلے دیا تھا، جب غزوہ تبوک پر جانے لگے تو مخلصین بھی آئے، اللہ کے نبی کے دامن پکڑیں، اللہ کے نبی کی منت سماجت کریں. اللہ کے نبی، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمیں آپ سب کو سواریاں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سب کو دیا. صحابہ اکرام نے، میں نے تفصیل کئی مرتبہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا لائے، عثمان غنی کیا لائے، لیکن پھر بھی سواریاں اور اسباب اخراجات کم پڑ گئے. یہ مخلصوں بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتے. یہ چند صحابہ تھے جو بالکل ہی نادار اور غریب تھے، بار بار آتے، اللہ کے نبی کے دامن پکڑ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا بھائی میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، میں سارا کچھ تقسیم کر چکا ہوں. یہ 2-4 دن جتنی دن تبوک کی تیاری ہوتی رہی، یہ ترلے کرتے رہے کبھی اس کے پاس جائیں کہ ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے. اور انہی میں سے کچھ ایک گروپ حضرت عثمان کے پاس گیا. حضرت عثمان تو بہت کچھ دے چکے تھے، لیکن حضرت عثمان نے ان میں سے کچھ کے لیے پھر بھی سواریاں مہیا کی اور یہ ساتھ گئے. جو پیچھے رہ گئے جب تبوک کے لیے، آپ اندازہ لگائیے ان کی ایمان کی سطح کا. بھائی تبوک کون سا کوئی مری ہے کہ پکنک کے لیے جا رہے ہیں؟ گرمی میں جانا ہے، اتنی دور جانا ہے، جان دینی ہے. لیکن جب صحابہ اکرام گئے، یہ جو پیچھے رہنے والے تھے، قرآن اللہ فرما رہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ یہ لوگ اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت آنسوؤں سے بہتی رہی، آنسوؤں سے بہتی رہی. اب ذرا الفاظ دیکھیے. لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے کمزوروں پر. ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر. ولا علی الذین، اور کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر بھی. لا یجدون، جو نہیں پاتے. ما ينفقون، کوئی مال جس کو وہ خرچ کرے. حرج ان کا ترجمہ میں پیچھے کر ہی رہا ہوں. شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ وفادار رہے، خیر خواہ رہے اللہ اور اس کے. جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ نہیں جا سکے، کوئی حرج والی بات نہیں. اگر وہ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں. دیکھو بھائیو میری بات سننا، میں ان الفاظ کو کس طرح، ہم میں سے بہت سے لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں، نئی وسائل ہیں. اگر حاجی جس وقت جا رہے ہوتے ہیں وہ دل میں کڑتے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن حاجیوں کے ساتھ حشر ہوگا. ہم کسی کو بڑی نیکی کرتا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ میں بھی یہ نیکی کروں، لیکن میرے پاس یہ اسباب نہیں ہیں. میں بھی اللہ سے اللہ قربانی کروں، لیکن میرے پاس اسباب. میں فلاں نیکی کروں، لیکن میرے پاس اس کے اسباب. شرط یہ ہے کہ یہ آواز دل سے اٹھے. اللہ تعالیٰ اس جذبے پر اس پر کیا دیں گے؟ اجر و ثواب. ایک حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک آئے نا، تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ،
تم جن مشکل خطرناک راستوں سے چلے، وادیاں عبور کی، صحراؤں کو عبور کر کے آئے ہو، پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ چھوڑ کر آئے ہو تم کہ وہ تمہارے ساتھ ہر وادی، ہر صحرا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں جتنا اجر مل رہا ہے ان کو مدینہ میں بیٹھ کر اتنا ہی اجر۔ صحابہ اکرام کو بڑی حیرت ہوئی، وہ ایسے کون سے ہیں؟ تبوک چونکہ بہت ہی مشکل سفر تھا، ایسے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غربا مخلص ہمارے ساتھی جن کی 100% تمنائیں اور آرزویں تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن آ نہ سکے، ان کی دل کی حسرتوں نے، ان کے دل کے پاکیزہ جذبات نے ان کو جو اجر اللہ تمہیں دے رہا ہے وہی اجر ان کو دے رہا ہے۔ حضرت علی بھی ان میں سے تھے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جانے نہیں دیا تھا، اور حضرت علی بڑے دل گرفتہ ہوئے، آخر میں تو پھر ٹوٹ پڑے، کہا اللہ کے حبیب آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں عورتوں کے ساتھ رہوں؟ عرب بہادروں کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پیچھے میرے اہل و عیال کا خیال رکھو، تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال اور قوم کا نگران بنا کر گئے، مقصد یہ تھا میرے بعد تم نگران ہو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، اچھائی کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ تو بہت مہربان اور رحم کرنے۔ دیکھو بھائیو، ہم وہی بات میں دوبارہ کہتا ہوں، بہت سی نیکیاں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن استعداد نہیں ہے، دل میں تمنا رکھیے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ انہی کے ساتھ ہمارا کیا کرے گا؟ حشر۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ وہ بیمار، وہ بوڑھا مریض جو صحت اور جوانی میں نیک کام بہت کرتا رہا لیکن بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، حدیث میں ہے اللہ جل جلالہ ان کے جوانی اور صحت والے نیک عملوں کا اجر اسی طرح لکھتے رہتے ہیں، اسی طرح کیا کرتے رہتے ہیں؟ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ماشاءاللہ بزرگ ہیں، انہوں نے 40 سال 50 سال صف اول میں نماز پڑھی ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں، گھر پڑے ٹھنڈے سانس لیتے رہتے ہیں، میں بھی جمعے کی نماز میں جاؤں، میں بھی مسجد میں جاؤں۔ بھائی اگر ان کا گھر کا بڑھاپے کا زمانہ 5 سال ہے تو 5 کے 5 سال ان کو مسجد میں صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، چونکہ وہ واقعہ کی تائید قرآن سے ہو رہی ہے اس لیے وہ واقعہ مسترد ہو گیا۔ بھائی میرے الفاظ یاد رکھیں گے، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تائید وہ قرآن کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مستند ہونا کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں اور بڑے تابعی ہیں، محدثین صحاح ستہ کے ساری مصنفین واسطوں کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ان کی سندوں سے احادیث ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، چونکہ یہ عجیب بندے تھے، ابھی کبھی موقع ہے نا تو میں ان کے تفصیلی حالات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کیسے عجیب آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ ان کے مسئلہ یہ تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی بڑے بغداد کے عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا یار اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میرے اوپر، لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میرا وہ جو پڑوسی ذمہ دار جس کا گھر میرے ساتھ تھا وہ مجھ سے آگے نکل گیا، وہ مجھ سے۔ بڑی حیرت ہوئی، آپ پورے عراق کے سب سے بڑے محدث اور عالم دین، وہ آپ سے آگے نکل گیا کیسے؟ کہنے لگے میں ساری رات کو اٹھتا تھا، حدیث کا مطالعہ کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، ساری رات۔ بڑے شخص تھے عبداللہ بن مبارک، جس زمانے میں یہ ہوئی ہیں پورے زمانے میں ان کے علم کا تقوی کا ڈھنکا بجتا تھا، ان کے دروازے پر طلباء حدیث ڈیرہ جمائے بیٹھے رہتے تھے۔ میں سارا دن یہ کام کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، راتوں کو زندہ بھی کرتا تھا، اور میرا ایک بڑا اچھا پڑوسی میرا یار تھا، بہت اچھا تھا، سارا دن ذمہ دار کرتا، وہ چھت پر سویا ہوتا، مجھے دیکھتا کہ اب ابن مبارک اب حدیث پڑھا رہے ہیں، اب رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ ٹھنڈی سانس لیتا۔ میں غریب بندہ ہوں، ذمہ دار ہوں، سارا دن محنت کر کے تھک ٹوٹ کے آتا ہوں، مجھ سے رات کو نہیں عبادت ہوتی، کاش
میرے پاس بھی ابن مبارک طرح کی فرصت ہوتی تو میں بھی رات کو اسی طرح ہی زندہ رکھتا، لیکن میں ذمہ دار مزدور آدمی ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کے بس ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا کہ کاش میں بھی اس کی طرح کروں۔ اللہ نے اس کی ٹھنڈی آہوں کی برکت سے اتنا اس کو نوازا کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اس لیے بھائی اپنے جذبات کو کیا رکھو؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اپنے جذبات کو اعلیٰ سے اعلیٰ رکھو، پاکیزہ سے پاکیزہ رکھو۔ ہم شیخ چلی دنیا کے پلاؤ پکاتے ہیں، ہم نیکی کے اعتبار سے ہم اپنے منصوبے نہیں بناتے، ہم اچھائی کے اعتبار سے اپنے بڑے بڑے جذبات اور بڑے بڑے پروگرام نہیں بناتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، کوئی اعتراض نہیں ہے ان لوگوں پر، اِذَا مَا أَتَوْكَ، جب وہ آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں، قُلْتَ، آپ نے ان کو صاف جواب دے دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، میرے پاس اب مزید کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تَوَلَّوْا، جب وہ تمہارے پاس سے گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی غم کی وجہ سے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ کچھ نہ پاتے تھے جو خرچ کریں۔ بھائی میں پتہ نہیں زور بہت لگا رہا ہوں میں، لیکن پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ اب بڑے بڑے جہاں حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف جیسوں کی بڑی بڑی سخاوتیں قرآن کا حصہ بنی، تو ان محتاجوں کو بھی اللہ نے بھائی قرآن میں جگہ دی کہ نہیں؟ کس وجہ سے دی؟ ان کے پاکیزہ جذبات کی وجہ سے دی۔ ہاں فرمایا پھر اب جو بات پیچھے قرآن بار بار کہہ رہا، پھر دوبارہ اس کو کہہ رہا، ہاں انما السبیل، یقیناً اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، یستأذنوک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جن کے لیے حج کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ابھی بیٹی کی شادی کر لوں، ابھی مکان بنا لوں، ابھی فیکٹری کے فلاں کام کر لوں، ابھی کر لوں کرتے کراتے 70-75 پہ پہنچ گئے، ابھی تک ان کو اپنے حج کی پرواہ نہیں ہے۔ یستأذنوک، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، رضوا بأن یکونوا، وہ راضی ہو گئے ہیں کہ بیٹھے رہیں گھروں میں عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یعلمون، حقیقت میں یہ جاہل ہیں، یہ کچھ بھی جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔